یا حا زبر یح، سین زبر سا، یح سا، با پیش بو، یح سابو. ہاں جی، وقف کی صورت میں یہ جو با ہے اس کو ساکن کر دیں گے تو با حروف قلقلہ میں سے ہے. حروف قلقلہ جب ساکن ہوتا ہے تو اس کو ہلا کے پڑھتے ہیں. وقف کی صورت میں کیسے پڑھیں گے؟ یح ساب، یح ساب. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے. ہاں جی، تو آج ہم شروع کرنے لگے ہیں اپنا اگلا سبق. اس سے پہلے ہم چند دعائیں پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں کو، دلوں کو، دماغوں کو کھولے، ہمیں پڑھنا پڑھانا نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما. ہاں جی، ہمارا سبق یہاں تک ہو چکا تھا. اب آگے شروع کرتے ہیں ہر لفظ کی بات نکالتے ہوئے اور ہر بات کو مد نظر رکھتے ہوئے. عین سین زبر عس، عین زبر ع، عس ع، سین زبر سا، عس عسا. ہاں جی، وقف کی صورت میں عس عس. ہاں جی، اگر تو عراب ہو زبر زیر پیش کا تو آخر میں کیا کر دیتے ہیں؟ ساکن کر دیتے ہیں. تو کیا بنے گا؟ عس عس. ہاں جی، حمزہ عین زبر آ. پہلے حمزہ کی آواز آ، پھر عین کی آ. با پیش بو، آ بو. دال پیش دو، آ بودو. ہاں جی، اب پھر اس کے اوپر عراب آیا. ہم نے کیا کہا تھا کہ وقف کی صورت میں اس کے اوپر یعنی جو عراب ہوگا اس کو کیا کر دیں گے؟ ساکن کر دیں گے آخری حرف کو. اب یہ دیکھیں کہ وقف کی صورت میں اگر ہم اس کو ساکن کرتے ہیں تو یہ حرف کون سا ہے؟ دال. دال حروف قلقلہ ہے. حروف قلقلہ وقف کی صورت میں ساکن ہو رہا ہے، تب اس کو ہم کیا کریں گے؟ ہلائیں گے. وقف کی صورت میں کیسے پڑھیں گے؟ اعبد، اعبد. نون عین زبر نا، با پیش بو، نا بو. دال پیش دو، نا بودو. ہاں جی، یہ بھی ویسے ہوگا جیسے ہم نے اس کا وقف کیا ہے کہ ساکن کریں گے اور وقف کی صورت میں پھر اس کو ہلائیں گے بھی. ٹھیک ہے، نعبد، نعبد. یا خو زبر یخ، رو پیش رو، یخ رو. یوخ یا موٹا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یا کو باریک کرنا ہے، خو کو پر کرنا ہے. یخ رو. جیم پیش جو، یخ روجو. وقف کی صورت میں یخ روج. دیکھیں، وقف کیا ہے، اس کو ساکن کیا ہے، تو پھر یہ نہیں حروف قلقلہ تھا. جیم، جیم حروف قلقلہ کے اوپر جب جزم آتی ہے، جب اس کو ساکن کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ہلا کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، وقف کی صورت میں یہ بھی ہلے گا. یخ روج. یا حا زبر یح، سین زبر سا، یح سا. با پیش بو، یح سابو. ہاں جی، وقف کی صورت میں یح ساب.
با بھی حروف قلقلہ تھا، ٹھیک ہے. اب حروف قلقلہ وقف کی صورت میں ہلے گا کیونکہ یہ ساکن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. یا سب، یا شین زبر یش، رو زبر رو، یش رو، با پیش بو، یش روبو. وقف کی صورت میں یش روب، ہاں جی یہ بھی حروف قلقلہ ہے، ٹھیک ہے. یش روب، یاشین زبر یش، ہا زبر ہا، یش ہا، دال پیش دو، یش ہادو. ہاں جی یہ بھی حروف قلقلہ ہے. اب اس کو وقف جب کریں گے اس کا تو یہ ساکن ہو جائے گا. حروف قلقلہ جب ساکن ہوتا ہے تو وہ اپنا حرف ہلاتا ضرور ہے. ہاں جی کیسے؟ وقف کی صورت میں یش ہاد، یش ہاد، تارو زبر تاؤ. اس موٹے ہونے کی وجہ سے اس کو موٹا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اس کو باریک رکھنا ہے، جو موٹا ہوگا بس اسی کو موٹا کرنا ہے. تاؤ، ہا زبر ہا، تاؤ ہا، قوف پیش قو، تاؤ ہا قو. ہاں جی اب دیکھیں اس کو بھی جب وقف کریں گے تو یہ بھی ساکن ہو جائے گا کیونکہ اس کو اوپر زبر زیر پیش کا والا ہے، را میں پیش آ گئی ہے. جب یہ ساکن ہوگا تو یہ حروف قلقلہ ہے. جب حروف قلقلہ ساکن ہوتا ہے تو وہ ہلتا ہے. کیسے ہلائیں گے وقف کی صورت میں؟ تاؤ حاق، تاؤ حاق، تعین زبر تا، رو زیر ری، رو کے نیچے زیر ہے، اب اس کو باریک کریں گے. تا ری، فا پیش فو، تعریفو. وقف کی صورت میں تعریف، تعریف. حمزہ قوف پیش او قو، لیکن قوف حروف قلقلہ ہے. حروف قلقلہ کے اوپر جب جزم آتی ہے تو حروف قلقلہ کو ہلا کے پڑھتے ہیں. سین زیر سی، اوق سی، میم پیش مو، اقسیمو. وقف کی صورت میں کیسے پڑھیں گے؟ اقسیم، اقسیم. یا با پیش یوب، دال زیر دی، یوب دی، یوب. یہ کیوں ہل رہا ہے کہ باہر حروف قلقلہ ہے، حروف قلقلہ کے اوپر جزم آ گئی ہے. حروف قلقلہ کے اوپر جب جزم آتی ہے تو حروف قلقلہ کو ہلا کے پڑھتے ہیں. یوب دی، حمزہ پیش او، یوب دی او. ہاں جی وقف کی صورت میں یوب دی، یوب دی. ہاں جی یہ دیکھیں یہ نون ساکن ہے. ہم نے کہا تھا کہ نون ساکن کے اوپر غنہ کرتے ہیں اگر حرف ہلکی نہ ہو تو. ابھی دیکھیں یہاں پہ فا ہے، فا حرف ہلکی میں سے نہیں ہے، آپ نون ساکن پہ غنہ کریں گے. یہ کون سا؟ اخفا کا. یا نون پیش یوں، فا زبر فا، یوں فا، خو پیش خو، یوں فا خو. وقف کی صورت میں یوں فاخ، یوں فاخ. خو کو آخر سے تھوڑا سا پر کریں گے، ٹھیک ہے. ہاں جی آج ہمارا سبق یہاں تک ہوگا انشاءاللہ. تو ملتے ہیں ہم آپ سے نئی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.